بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی علامات ظاہر ہوں گی، جس میں سے دجال کا ظاہر ہونا سب سے بڑی علامت ہے۔ دجال کا فتنہ ابتدائی دنیا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو فرمایا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا جو کہ نہ تو بھی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو کہ مسلمانوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ دجال یہودی نسل اور جھوٹا شخص ہوگا۔ جب وہ دنیا میں نمودار ہوگا تو پہل تو اپنے آپ کو بڑا نیک وقار ظاہر کرے گا اور یہودی کا مسیحا بنے گا۔ جب اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ اکرام کو خطبہ دیتے ہوئے دجال کے بارے میں بیان کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کی دنیا پیدا کی ہے اب تک دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں کیا۔ سب رسولوں اور پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آخر الزماں ہوں، میں آخری نبی ہوں، اس لیے دجال میری ہی امت میں آئے گا۔ اگر دجال میری زندگی میں نمودار ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا اور اپنی امت کو اس بڑے فتنے سے آزاد کروا دیتا، پر دجال میرے وصال کرنے کے بعد نمودار ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنے نفس کی طرف سے اپنا خیال کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال شام اور عراق کے درمیانی حصے سے نمودار ہوگا، اپنے ارد گرد کے ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے ایمان والو، میں دجال کے چند نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ دجال پہل تو بڑا نیک وقار ہوگا، پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، جبکہ خدا تو مرنے کے بعد ہی دکھائی دے گا۔ زندگی میں ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، ہمارا رب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دجال کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا جو کہ ہر شخص صاف صاف اس کو پڑھ لے گا۔ دجال دنیاوی طور پر بہت امیر ہوگا، وہ جس زمین سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ اپنے اندر سے خزانے نکال تو زمین فوراً اپنے اندر سے خزانے نکال دے گا۔ یہ جنت اور دوزخ کو ساتھ لے کر پھرے گا۔ دراصل یہ الٹ ہوگا، جنت اور دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ دجال جس بندے کو دوزخ میں ڈالے گا تو اس کے دوزخ کی آگ اس کے لیے جنت بن جائے گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان کر دیا ہے۔ دجال کی دوزخ بندے کے لیے ایسا باغ ظاہر ہوگی جیسے کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹنڈی ہو گئی تھی۔ روایت کے مطابق اس کا ایک اور فتنہ بہت خطرناک ہوگا کہ وہ بندوں کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا اور کہے گا میں اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں، تم پھر بھی مجھے خدا نہ مانو گے۔ اللہ تعالیٰ دجال کا فتنہ اس طرح پورا کرے گا کہ اس بندے کو حکم دے گا کہ زندہ ہو، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ زندہ ہوگا تو دجال اس سے کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو کافر ہے اور رب کائنات کا دشمن ہے۔ بندہ کہے گا کہ میرے خدا کی قسم مجھے اب سچ مچ میں یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان سے بارش برسا اور زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنے اندر سبزہ اگا۔ آسمان اور زمین اس کے حکم کی فوری تعمیل کریں گے۔ اس دن جانور سبزہ کھا کر اتنے موٹے ہو جائیں گے اور ان کے تن دودھ سے بھر جائیں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کے ہر کونے میں فتنہ برپا کرے گا۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی بڑی کوشش کرے گا، پر اسے فرشتے روک لیں گے، اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل پڑے گا۔ دجال کے فتنے میں زیادہ تر عورتیں ہی گرفتار ہوں گی۔ دجال یہودی نسل ہوگا اور یہودی عورتیں دجال کے پیروکار نظر آئیں گی۔ پڑھی لکھی یہودی عورتیں دجال کے فتنے میں آ جائیں گی اور دجال سے بدکاری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ وہ دجال سے بدکاری کے خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ
اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دجال چھوٹے قد کا اور ایک آنکھوں سے اندھا ہوگا اور دوسری آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا دانہ ابھرا ہوتا ہے، وہ آنکھ خون سے بری ہوگی۔ دجال کا سینہ چوڑا اور کبا ہوگا، اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا جو کہ ہر بندہ بآسانی پڑھ لے گا۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر زیادہ تر عورتیں فدا ہوں گی۔ یہ گدے پر سوار ہو کر شام اور عراق کے درمیان سے نمودار ہوگا۔ دجال اپنے آپ کو ایک نبی کہے گا۔ اس کا گزر اصفہان سے ہوگا جہاں اس کے ساتھ یہودیوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہوگی۔ وہ پوری دنیا میں فساد پیدا کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلائے گا۔ یہ اپنے پاس ایک آگ رکھے گا جو دوزخ کہلائے گی، اور ایک باغ رکھے گا جس کو وہ جنت کہے گا۔ وہ جس کو چاہے گا جنت میں ڈال دے گا اور جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ دراصل جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہے، اور جس کو جہنم تصور کرے گا وہ جنت ہے۔ وہ زیادہ تر مسلمانوں کو اپنی جہنم میں ڈال کر سزا دینے کی کوشش کرے گا، پر اللہ کے ہاں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دجال جس کو چاہے گا کھانے پینے کے لیے چیزیں دے گا۔ دجال کے نمودار ہونے سے 2 سال پہلے ہی قحط پڑ جائے گی، اور تیسرے سال دجال کا ظہور ہوگا۔ دنیا کے ہر خزانے اس کے کہنا مانیں گے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کر دیتا ہوں، پھر تو تم مجھے خدا مانو گے۔ یہی کچھ کرتا ہوا اور بہت سے ملکوں سے گزرتا ہوا یمن کے علاقے میں پہنچ جائے گا۔ یمن کے بہت سے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں اس کو فرشتے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ لوگ مکہ مکرمہ سے ان زلزلوں سے اپنی جان بچانے کے لیے باہر کو بھاگیں گے، اور دجال ان کو نگل جائے گا۔ مدینہ سے دجال شام جانے کی تیاری کرے گا، اور اس کے جانے سے پہلے ہی امام مہدی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ امام مہدی دجال سے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا۔ امام مہدی نماز کی امامت کروانے کے لیے امامت کی جگہ پر جائیں گے، تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے۔ اسی جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کر دیں گے، اور اس کی لاش کو ایک دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔